حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بزدلی بھی کرے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخل کر سکتا ہے؟ تو فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے، بشری تقاضے بھی تو جڑے ہوئے انسان کے ساتھ۔ تیسری بات حضور سے پوچھی گئی، مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ طے شدہ بات ہے، یہ امر واقعہ ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے ساتھ کہیں جھوٹ تو نہیں جڑا ہوا۔ سویر سے شام تک اپنے آپ پہ اور اپنے معاملات زندگی پہ غور کریں کہ ہم کہیں جھوٹ کے ساتھ تو نہیں جڑے اور جھوٹ ہمارے ساتھ تو نہیں جڑا ہوا۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان، اقبال نے کہا تھا سیرت فرزند ہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات، کہ فرزند کی سیرت ماؤں سے آتی ہے اور صدق و صفا کا جوہر اگر ملتا ہے تو وہ ماؤں سے ملتا ہے۔ اچھی مائیں اچھی اولاد کی تربیت کی ضامنہ ہوتی ہیں۔ جب حصول دین کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ماں گدڑی میں 40 دینار سی دیتی ہے اور یہ ساتھ تاکید کرتی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ جب ہمدان سے آگے گزرتے ہیں جیلان سے بغداد جاتے ہوئے تو راستے میں ڈاکو اس قافلے کو گھیر لیتے ہیں جس میں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان موجود ہوتے ہیں۔ سب کو لوٹ لیتے ہیں اور نوعمر بچہ سمجھ کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک ڈاکو نے کہا تمہارے پاس بھی جوان کچھ ہے؟ تو کہا 40 درہم ہے۔ تو وہ اپنے سردار کے پاس لے جاتا ہے کہ یہ نوجوان ہے، ڈاکوؤں سے پیسے چھپائے جاتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے میرے پاس 40 درہم ہے اور اس کے پاس نظر بھی نہیں آ رہے، مفلوق الحال بھی دکھائی دے رہے۔ تو کہا نوجوان تیرے پاس واقعی 40 درہم ہے؟ کہا ہاں، یہ گدڑی میں سی ہوئے۔ تو کہا ڈاکوؤں تو کوئی نہیں بتاتا، تو تم نے کیوں بتایا؟ کہا میری ماں نے وصیت کی تھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو وہ زاروں کے تار رونے لگا کہ تو ماں سے کیے گئے عہد کو نبھا رہا ہے، میں رب سے کیے گئے عہد کو نہیں نبھا رہا۔ اور یہ پہلے لوگ تھے جو آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں اور صالح زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی، جس کو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے لیکن اللہ کے رحمت کے فرشتے سونگھتے ہیں اور وہ اس سے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر جھوٹ بولتا ہے، فرشتے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اب جو بندہ سویر سے لے کر شام تک جھوٹ جھوٹ جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، بلکہ دلیلیں دیتے ہیں آج لوگ، جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا۔ حضرت آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ جھوٹ کے بغیر تو بندہ آج چل ہی نہیں سکتا۔ جھوٹ لازمہ حیات بن گیا ہے، جزو لا ینفک ہے زندگی کا۔ تو جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو منہ سے بدبو نکلتی ہے، رحمت کے فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں، صحیح حدیث میں آتا ہے۔ اچھا، جب رحمت کے فرشتے گھر میں بھی نہ رہے، دکان پہ بھی نہ رہے، اپنے پاس بھی نہ رہے، تو پھر مجھے بتائیے تو نحوستے تو ہوں گی نا۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کسی نے تعویذ ڈال دیا، ہم کہتے ہیں سایہ ہو گیا، کسی نے جادو کر دیا، پھر دوڑتے ہیں بابوں کے پاس، اور وہ تو بیٹھے ہی دکان لگا کے اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے گاہک اور اس کو مزید ذوف الاعتقادی میں مبتلا کرے۔ وہ کہتے تو ویلے سے آ گیا، اگر نہ آتا نا 2 دن اور تو یہ تعویذ چل جانے تھے۔ اب پھر ہر اتوار کو جو ہے وہ اس کے ہاں جا کے چوکی بھرنی پڑتی ہے، اور ان کے ڈیرے دیکھو کتنے آباد ہیں۔ تو عقل حلال اور صدق مقال، اگر زندگی میں 2 آ جائیں چیزیں تو زندگی بن جاتی ہے، ورنہ زندگی سوائے بے چینی، اضطراب کے اور کچھ نہیں۔ اللہ کی امانت ہے یہ زندگی، اس کو سکون کے ساتھ، طمانیت کے ساتھ، صالحیت کے ساتھ، اچھے انداز سے بسر کریں گے تو اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی۔